لیکن کے پی کے وزیر اعلیٰ تو یہ گلا کر رہے ہیں نا کہ ضم شدہ اضلاع کا بھی فنڈ ان کو نہیں دیا گیا. تو کیا یہ سمجھا جائے یہ فنڈ اس لیے نہیں دیا جا رہا کیونکہ جو پہلے ان کے پاس دی گئی ہے اکانومی ان کو وہ اس کو استعمال نہیں کر پائے ٹھیک سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کو NFC ایوارڈ میں 1% آف NFC ایوارڈ مل رہا ہے وار آن ٹیرر پہ، آپ اس کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، اپنے دائیں بائیں اپنے عیشوں پہ خرچ کرتی ہیں. جو مرج ڈسٹرکٹس ہے بالکل ریاست نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے 100 ارب روپے سالانہ خرچ کریں گے، 2% آف NFC ایوارڈ خرچ کریں گے. وہ تقریباً 200 سے 250 ارب روپے بنتا ہے اگر آپ 2% کی بات کریں گے. اگر ہم 100 ارب کی بات کریں ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ 100 ارب سارے نہیں آئے ہوں گے، 40 50 60 ارب آئے ہوں گے، تو وہ تو پہلے بتائیں کدھر خرچ کیا ہے. جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو آپ اپنی عیاشوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ادھر روڈ بنا لو، آپ ادھر پیسے رکھ لو، آپ اپنے دھرنوں پہ خرچ کریں، اپنے اسلام آباد پہ چڑھائی پہ خرچ کریں، اپنے رینجرز آف فوج کے خلاف خرچ کریں. تو آپ کو جو پیسے ملے پہلے اس کا حساب تو دے دیں کہ آپ کو جو پیسے اب تک مرج ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ملے آپ نے کہاں پر خرچ کیے ہیں، کون سی چیزیں کی ہیں، کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے، وہ تو پہلے حساب دے دیں کہ ورنہ آپ کو اور پیسے چاہیے کہ آپ اور کرپشن کریں اور ان پیسوں کھائیں. دیکھیں جب تک گورننس ٹھیک نہیں ہوگی صوبوں میں، امن و امان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس دن بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ اپنی گورننس ٹھیک کریں، گورننس ٹھیک ہوگی تو امن و امان کے حالات ٹھیک ہوں گے. گورننس کے لیے جیسے ISPR کی اسٹیٹمنٹ میں آئی تھی کہ اب گورننس سے گیپ فل کرنے کے لیے ہم اپنے خون کا نظرانہ تو نہیں پیش کرتے، اپنی شہادت تو نہیں دے سکتے. گورننس بالکل زیرو ہے. جس صوبے میں ٹرانسفر پوسٹنگ کلاس 4 کی نوکری ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا صوبہ، ہمارا صوبہ جو اس وقت خیبر پختونخوا، وہ اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. آپ نے لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے. آپ نے 10-15 ہزار لوگوں کو رمضان سے 1 ہفتہ پہلے بے روزگار کر دیا ہے، ان کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں کیونکہ ان کو 16 مہینے کی حکومت میں بھرتی کیا گیا تھا. آپ نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو ختم کر دیا. یہ مطلب ہے کہ آپ کا وہ ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ اگر 16 مہینے میں 15,000 روپئے آپ بھی لوگوں کو بھرتی کرتے لیکن بغیر پیسوں کے کرتے. آپ جو ہے ہر چیز ہے آپ نے فور سیل رکھا ہوا ہے، تو آپ کی کیا چیز ٹھیک ہوگی؟ جب آپ کی گورننس نہیں ہوگی تو حالات ایسے ہوں گے. ٹھیک، تو اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو آگے پھر کیا کسی قسم کے، اور اگر پھر وزیر اعلیٰ کے پی یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کی اجازت ہم نہیں دیں گے یا کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوشش نہیں کرنے دیں گے، تو پھر کیا سمجھا جائے کہ گورنر راج لگ سکتا ہے یا اس یہ آپشن ہے؟ گورنر راج جو ہے بالکل اس میں جو ہے وہ آئین میں اس کی پروویژن موجود ہے، لیکن اس وقت میرے صوبے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قومی یکجہتی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر جو ہے ملیٹنٹس کے خلاف اکٹھے ہوں اور اپنے صوبے میں امن و امان لے کر آئیں. ہم اپنے صوبے کی ترقی کے لیے بات کریں. لہٰذا جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں اور صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دارانہ رول پلے کریں، کسی کے اشاروں پہ نہ کھیلیں، NRO کے لیے بات نہ کریں. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمارے لیڈر کو NRO ملے. اور میں مجھے اس وقت بڑا ہی ہنسی آئی کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا جنہوں نے سرکاری املاک کو یا ہمارے جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، GHQ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، کور کمانڈر کے گھر پہ جو ہے وہ حملہ کیا. کیا کچھ نہیں کہ ہمارے جو ہے وہ شہداء کے جو ہے مونومنٹس کا کیا کیا. اب کہتے ہیں وہ تو ان کے پاس اسلحہ ہی نہیں تھا، وہ ایسے جذباتی ہو کر چلے گئے تھے، تو اس لیے ان کو ٹرائل نہ کریں. اگر خدا نخواستہ آپ کسی پہ فائر کرتے ہیں، اقدام قتل ہوتا ہے، گولی لگتی ہے نہیں لگتی، مطلب آپ نے فائر تو کر دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جلوس اس کے گھر، کل آپ کے گھر میں اگر یہ جلوس گھس جائے تو آپ چھوڑیں گے لوگوں کو؟ کیا پا جائیں؟ اگر آپ چھوڑتے ہیں ایسے لوگوں کو کیا جن کا غصہ آپ کے خلاف ہوگا، بہت سے لوگوں کا ہوگا، کل آپ کے گھر پہ چڑھائی کرتے ہیں، جب آپ اپنے لوکل گورنمنٹ کے ناظمین ہیں یا ان کے جو لوکل گورنمنٹ کے ہمارے ناظمین یا کونسل ان کو فنڈ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ہے کسانوں کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، آپ باقی اساتذہ اور ڈاکٹرز کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں. جب وہ آپ کے پرامن احتجاج کرتے ہیں اس کے اوپر تو آپ لاٹھی چارج کرتے ہیں، ان کے اوپر تو آپ آنسو گیس کے شیل وہ کرتے ہیں. پھر جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو 9 مئی میں کیا ہے وہ ہم بغیر اسلحے کے تھے، تو یہ لوگ بھی تو بغیر اسلحے کے اپنے حقوق کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کیوں ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں؟ نہ لیں ان کے خلاف ایکشن. میں کہتا ہوں کہ 9 مئی میں جو بھی ملوث تھے ان کا جو ہے فاسٹ ٹریک پہ جو ہے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور جو اس میں ملوث تھے ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.